محمد شاہ خوارزم نے اپنی موت سے چند دن پہلے یہ اعلان کر دیا تھا کہ شہزادہ جلال الدین تخت کا وارث ہوگا، لیکن جلال الدین جب دارالحکومت اورگنج پہنچا تو فوجی جرنیلوں نے اسے جائز جانشین تسلیم کرنے سے انکار کر دیا اور جلال الدین کے بجائے ازلگ شاہ کو نیا خوارزم شاہ قرار دے دیا۔ ان حالات کو دیکھتے ہوئے شہزادے جلال الدین نے دارالحکومت اورگنج کو چھوڑ دیا اور اپنے چند محافظوں کے ساتھ نسا شہر کی طرف چلے گئے۔ اسی دوران جیبی کی قیادت میں ایک منگول فوج نے نسا شہر کا محاصرہ کر لیا، لیکن شہزادہ جلال الدین محاصرہ توڑ کر فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا۔ اس کے بعد ہر رات کے گورنر کو ساتھ لے کر قندھار پر چڑھائی کی جو منگولوں کے محاصرے میں تھا، اور 3 دن کی سخت لڑائی کے بعد منگولوں کو شکست دی اور قندھار کو آزاد کرا لیا۔ قندھار کو آزاد کرانے کے بعد جلال الدین غزنی پہنچا اور وہاں 60 سے 70 ہزار کے قریب ایک بڑی فوج جمع کر لی۔ اس فوج کے ساتھ شہزادے جلال الدین نے والیان کی طرف پیش قدمی کی جو منگولوں کے محاصرے میں تھا، اور وہاں پر بھی منگولوں کو شکست دے کر والیان کو آزاد کرا لیا۔ والیان میں منگولوں کی شکست کے بعد چنگیز خان نے ایک بڑی فوج شہزادے جلال الدین کے مقابلے کے لیے بھیجی، جس کی تعداد 30 سے 50 ہزار کے قریب تھی اور جس کی قیادت ایک منگول کمانڈر شیگی کر رہا تھا۔ شہزادے جلال الدین نے اس فوج کو بھی پروان کی لڑائی میں شکست دی۔ ابن اسیر کے بیان کے مطابق پروان کی جنگ کے بعد شہزادے جلال الدین نے چنگیز خان کو پیغام بھیجا تھا کہ آپ کس میدان میں لڑنا پسند کریں گے تاکہ ہم وہاں تک پہنچ سکیں، لیکن بدقسمتی سے جس دن یہ جنگ جیتی گئی اسی شام شہزادے جلال الدین کے 2 اہم جرنیلوں سیف الدین اور ملک خان میں جھگڑا ہو گیا، جس کے نتیجے میں سیف الدین کے 30 ہزار سپاہی جلال الدین کی فوج کا ساتھ چھوڑ گئے۔ چنگیز خان نے طلوئی کی قیادت میں ایک اور منگول لشکر بھیجا، لیکن شہزادے جلال الدین نے کابل میں اس منگول لشکر کو بھی شکست دے دی۔ جلال الدین کی فوج منگولوں کے خلاف کئی مار کے لڑنے اور نصف فوج کے ساتھ چھوڑ جانے کے بعد پیچھے ہٹنے پر مجبور ہو گئی۔ جلال الدین اپنی فوج کے ساتھ پناہ لینے کے لیے ہندوستان کی طرف روانہ ہو گیا۔ چنگیز خان نے چگن نامی منگول سالار کی قیادت میں ایک لشکر جلال الدین کے تعاقب کے لیے بھیجا۔ جلال الدین نے اس منگول لشکر کو بھی جاردین کی جنگ میں شکست دے دی، لیکن ایک بہت بڑا لشکر جو شہزادے جلال الدین کی افواج سے تقریباً 5 گنا بڑا تھا، وہ چنگیز خان کی قیادت میں آ رہا تھا۔ چنگیز خان نے تمام منگول افواج کو ایک ہی جگہ جلال الدین کے مقابلے کے لیے جمع کر لیا تھا۔ منگولوں نے تیزی سے آگے بڑھتے ہوئے شہزادے جلال الدین کو اس وقت دریائے سندھ کے کنارے جا لیا جب وہ دریائے سندھ کو عبور کرنے ہی والا تھا۔ جلال الدین نے اپنے لشکر کو منگولوں کے خلاف دفاعی پوزیشن میں کھڑا کر دیا، ایک طرف پہاڑ جبکہ اس کا دوسرا حصہ دریا کے موڑ سے ڈھکا ہوا تھا۔ چنگیز خان کے لشکر کی تعداد 3 لاکھ کے قریب تھی، جن میں اکثریت گھڑ سواروں پر مشتمل تھی۔ جنگ کا آغاز منگولوں کے حملے کے ساتھ ہوا، لیکن شہزادے جلال الدین نے جوابی حملہ کرتے ہوئے منگولوں کے مرکز کو پیچھے کی طرف دھکیل دیا۔ جب چنگیز خان نے منگولوں کی پسپائی دیکھی تو اس نے 10,000 آدمیوں کا ایک دستہ پہاڑ کے پیچھے سے جلال الدین کے لشکر پر حملے کے لیے بھیجا۔ جلال الدین کی فوج کے سپاہی جو کہ کل 30,000 تھے، 3 لاکھ سے زیادہ آدمیوں کے خلاف پورے 10 گھنٹے لڑنے کے بعد بہت تھک چکے تھے، اور ان پر اچانک پیچھے سے حملے کی وجہ سے بہت سارے سپاہی شہید ہو گئے۔ شہزادے جلال الدین کی فوج پر 2 سمتوں سے حملہ ہونے اور افراتفری کا شکار ہونے کے بعد جلال الدین مرکز میں صرف 700 سپاہیوں کے ساتھ رہ گیا، یہاں تک کہ منگولوں کے خلاف لڑتے لڑتے اس کے سارے آدمی شہید ہو گئے۔ جب شہزادے جلال الدین نے دیکھا
کہ اس کے سارے آدمی شہید ہو چکے ہیں اور اب وہ بالکل اکیلا رہ گیا ہے۔ اس نے اپنے گھوڑے کا رخ دریا کی طرف موڑ دیا اور تقریباً 50 فٹ اونچی چٹان سے دریائے سندھ میں چھلانگ لگا دی۔ گھوڑے کی پیٹھ پر تیر کر بحفاظت دریائے سندھ کو عبور کر لیا۔ چنگیز خان نے جلال الدین کی اس بہادری کو دیکھ کر یہ تاریخی الفاظ کہے کہ بیٹا ہو تو ایسا ہو، وہ باپ بڑا خوش قسمت ہے جس کا بیٹا اتنا بہادر ہے۔ چنگیز خان کے یہ جملے اس کے منشی الجوینی اور علامہ ابن خلدون نے اپنی تصنیف میں قلم بند کیے ہیں۔ ابن اسیر کے بیان کے مطابق اس جنگ میں منگولوں کو خوارزمیوں سے زیادہ جانوں کا نقصان ہوا۔ دریائے سندھ کو پار کر کے شہزادے جلال الدین نے دہلی کی سلطنت میں پناہ مانگی، لیکن سلطان التمش نے عباسی خلیفہ کے ساتھ تعلقات اور منگولوں کے ہندوستان پر چڑھائی کے خطرے کے پیش نظر جلال الدین کو پناہ دینے سے انکار کر دیا۔ لیکن شہزادے جلال الدین نے دریائے سندھ کو پار کر کے پھر ایک مرتبہ 10,000 کا لشکر تیار کیا اور لاہور کے قریب 2 مقامی افواج کو شکست دی۔ دریائے سندھ کی لڑائی کے بعد چنگیز خان نے سیف الدین کا پیچھا کیا، جس نے پروان کی جنگ کے بعد شہزادے جلال الدین کی فوج کا ساتھ چھوڑ دیا تھا۔ چنگیز خان نے سیف الدین اور اس کے تمام لشکریوں کو ڈھونڈ کر قتل کر دیا۔